दे और तारीफ के लायक है। वो सब राहों में हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है और हमारी फिक्र करता है, क्योंकि हमारा मान और भरोसा खुदा उन पर है। आमीन। जी, अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदा उनकी बातों को उसके जिंदगी बख्श कलाम में से सीखें। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कुल खुदा उन पर है मुबारक है। आइए हम अपने आप को तैयार करें खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, हमारे दिलों और जहनों पर नक्श हो। और हम रिक्वेस्ट करते हैं सिस्टर शाजिया के लिए, सिस्टर शाजिया से कि प्लीज आप की गई सारी प्रस्तुति के लिए और कलाम के लिए, आज के खादम के लिए, पास्टर लियाकत के लिए दुआ कीजिएगा कि खुदा उनको लफ्ज़ों की तरतीब अता करे और पाक रूह का मसा अता करे, और आज का कलाम हम सब सुनने वालों के लिए बाइस बरकत हो, और हमें खुदावंद सुनने वाले कान और समझने वाला ज़हन अता करे, और खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। थैंक यू जी। वेलकम सिस्टर जी। सिस्टर शाजिया हमीद। पास्टर जी मेरी आवाज आ रही है? जी मैं प्रे करती हूँ आपके वजह जी सिस्टर जी। जी सिस्टर जी आप प्रे करेंगी या मैं कर दूं? हाँ जी मैं करती हूँ। कदूस कदूस जिंदा जलाली प्यार से भरे खुदावंद, हम आपकी नहाय शुक्रगुजारी करते हैं आपके बेपनाह प्यार के लिए, आपकी रहमत, आपकी शफकत के लिए, जो प्यारे खुदावंद आप हर रोज़ हमसे करते हैं। प्यारे खुदावंद आपका शुक्र हो, इबादत को शुरू से अब तक आपने अपनी रहनुमाई में रखा, तहे दिल से आपका शुक्र हो। सिस्टर ज़ेबा के लिए आपकी नहाय शुक्रगुजारी करती हूँ, जो आज की कहानत की खिदमत को सर अंजाम दे रही हैं। प्यारे खुदावंद अपनी बेटी को और ज़्यादा ब्लेस कीजिएगा, बरकतों से नवाजिएगा, ताकि प्यारे खुदावंदा ये वो और उनका घराना रोज़ बरोज़ आप में बढ़ते चले जाएं और आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। अब वक्त है मेहरबान बाप आपकी ज़िंदा आवाज़ सुनने का, तो प्यारे खुदावंद आपके खादम को, पास्टर लियाकत को, प्यारे खुदावंद आपके पाक और पवित्र लहू में छुपाते हैं, सर से लेकर पाँव तक छुइएगा वो जो कुछ आज हम सबके लिए उन्होंने रूहानी रोटी तैयार की है, जब वो परोसते हैं तो हम सब मिलकर शेर असुदा हो सकें। अपने बेटे को जैसे माजी में आप कसरत की बरकत देकर इस्तेमाल और खर्च करते रहे, आज भी अपनी वही हिकमत और दनाई से ममूर कीजिएगा, ताकि प्यारे खुदावंद आज का पाक कलाम हमारी ज़िंदगियों में कायम और दायम रहे। प्यारे खुदा तमाम परस्तारों के लिए भी शुक्रगुजारी करती हूँ, जिन्होंने अपनी आवाज़ों से आपके नाम को ऊंचा किया। प्यारे खुदावंदा बच्चों को बहुत सारी बरकत से नवाजिएगा। ईमान और यकीन रखती हूँ कि आपने आज की प्रस्तिश की बिनी खुशबू ली है और इसके एवज अपने बच्चों को ढेरों ढेर बरकतों से नवाजा है। जो प्यारे खुदावंदा हाजिर जमायत हैं, प्यारे खुदावंदा जितने कान आज का पाक कलाम सुने, प्यारे खुदावंदा 30 नहीं 60 नहीं 100 का अपना फल लाए। सबको प्यारे खुदावंदा सुनने वाले कान अनायत कीजिएगा, कबूल करने वाला दिल और समझने वाला जहन अनायत कीजिएगा, ताकि ना सिर्फ आपके पाक कलाम को सुने बल्कि समझे और उससे दिल से कबूल करके दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बने। प्यारे खुदावंदा आपके खादम के लिए फिर से बरकत चाहती हूँ। प्यारे खुदावंदा जैसे आप फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल और खर्च करते हैं, आज भी ऐसा ही कीजिएगा, अपने खूबसूरत वादे को निभाइएगा। मांगती हूँ आप ही के प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू सिस्टर ज़ेबा, गॉड ब्लेस यू ऑल। सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू टू। खुदावंद आपके साथ हो और हमेशा खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए खर्च इस्तेमाल करता रहे, और जल्द से जल्द खुदावंद आपको यूनाइट करे और आपकी आस उम्मीदों को पूरा करे। हमेशा खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करता रहे। थैंक यू वेरी मच जी। दुआ को है तमाम परस्तारों के लिए जिन्होंने खुदावंद के हुजूर अपने होठों पर नजराना दिया। सभी घरानों के लिए बरकत की दुआ करते हैं और बरकत चाहते हैं कि हमारा खुदावंद ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से
خداوند کی پرستش کرتے ہیں. آج کی پرستش بخور کی مانت خداوند کے حضور پہنچے. پریز دی لارڈ. جی اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کو سنیں. خداوند کے خادم کے لیے دعا گو ہے. خداوند اپنے بیٹے کو آج کثرت سے استعمال کرے اور ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم خداوند کا زندگی بخش کلام سنتے ہیں اور ہمارے دل اور ذہنوں پر نقش ہو اور 100 کا 100 گنا پھل لائے. اور حاضر جماعت کے لیے خداوند بڑے ایمان سے جو خداوند کی پاک حضوری میں ہر روز آتے ہیں خداوند کی باتوں کو سیکھنے کے لیے، یہ فضل بخشے کہ آج کے کلام کے وسیلے سے ڈھیروں برکت عطا کرے خداوند. اور اب ہم نہایت عزت اور احترام سے جی پاسٹر جی کو ویلکم کہتے ہیں. ویلکم پاسٹر جی، خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. شکریہ سسٹر. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند نے آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. خداوند اس کے وسیلہ سے آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت ساری برکات سے نوازے. تو عزیزو، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند جو نہایت مہربان خدا ہے اور ہمیں یہ مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جھکیں اور اس سے برکتیں پائیں. سو ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی آج کی روحانی غذا حاصل کریں اور جس طرح سے پیش کر کے جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، خداوند کے بیٹے بیٹیوں نے خداوند کی حمد اور ستائش کی، تو ہمارا یہ کبھی ایمان ہے کہ جب ہم ستائش کرتے ہیں، خداوند کی حمد اور اس کی تعریف کرتے ہیں، تو آسمان کے دریچے کھل جاتے ہیں اور ہمارا خداوند ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے تاکہ وہ ہم سے ہم کلام ہو. سوائیں ہم اپنے آپ کو تیار کریں آج کی اس زندہ پاک آواز کے لیے جو خداوند ہم تک پہنچانا چاہتا ہے. سو میں گزارش کروں گا کہ جس بھی بیٹے یا بیٹی نے خداوند کا پاک کلام کھولا ہے وہ ہم سب کے لیے پڑھنے میں رہنمائی کریں. مقدس کلام خدا میں سے عہد جدید میں مقدس پالوس رسول کا لکھا گیا خط کرنتھس کے نام، دوسرا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 7ویں آیت کی تلاوت کریں گے. تو جو بھی بھائی بہن پڑھنے میں رہنمائی کر سکے خداوند اسے برکت دے. بھائی جی اگر کسی نے نہیں نکالا تو پاسٹر جی میں پڑھتی ہوں. جی ضرور. دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 7 آیت. لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو. آمین. خدا کی پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو. آئے عزیزو، ہم اپنے سر خدا کے حضور جھکائیں اور خدا سے مانگیں کہ خداوند جو کلام آج تو ہم سے کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے کر تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے. قدوس خداوند تیرا شکر، تیری تمجید کرتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے اور اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کیا تاکہ ہم تیری بارگاہ میں جھکیں. ہمارے جھکے ہوئے سر اس بات کے شاہد کہ ہم تجھے اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتے ہیں. جتنے بھی سر تیرے حضور سر نگوئے ایک ایک بڑی برکت سے نواز، ذہنوں اور دلوں کو کھول قدوس خداوند تاکہ جو کلام آج تو ہمیں دینا چاہتا ہے ہم اسے اپنی زندگیوں میں اتاریں اور عمل کریں اور پھلدار ثابت ہوں اور تجھ سے برکت پائیں. میں تیرا عاجز اور انکسار بندہ اپنے آپ کو تیرے کبھی ہاتھوں میں دیتا ہوں. ہوٹو زبان کا ذمہ لے، اپنے پاک مذہب پہ سے دہک تو انگارہ لے کے زبان کو پاک کر تاکہ جو کچھ بولوں تیری مرضی ہو، تیری ہدایت سے ہو. تیرا شکر، تیری تمجید ہو، تیری قدوس نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. عزیزو، آج میرے اور آپ کے لیے جو خداوند نے کلام عطا کیا ہے، مقدس پالوس کی معرفت جو اس نے خط کرنتھس کے نام لکھا کہ ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے. بڑی خوبصورت بات تشبیہن جو وہ بیان کرتا ہے خزانے کو اور مٹی کے برتنوں کو. بڑی سمجھنے کی یہ بات ہے، یہ خداوند کے مکاشفات ہے
جو وہ اپنے بندوں پر عطا کر دیتا ہے. خزانہ جو انمول ہوتا ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں، اور جس کو لوگ بڑی تگ و دو کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور زور و طاقت کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب حاصل کر لیتے ہیں تو چور اچکوں سے اور دوسرے لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کو تجوریوں میں بند رکھتے ہیں، اور ایسی ایسی خفیہ ترین جگہوں میں اس کو رکھتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا اس کو چرا نہ لے. لیکن یہاں پر خداوند کا بندہ آج جو بات مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ خزانہ جو مٹی کی برتنوں میں رکھا ہے، اور جب ہم عزیزو لفظ مٹی پر غور کرتے ہیں تو یہ بڑی معمولی سی چیز ہے جو انسان کے پاؤں تلے روندی جاتی ہے، پاؤں تلے آتی ہے، اور اگر یہ گرد یا مٹی ہمارے کپڑوں پر، جوتوں پر لگ جائے تو ہم اس کو جھاڑ کر خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑا خوبصورت مکاشفہ جو خداوند آج مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے. میرے عزیزو، اگر ہم اس کی پہلی آیت پر غور کریں، 6 آیت پر، تو وہ آیت ہمیں خدا کے جلال کے علم کی روشنی کی بابت بتاتی ہے. اور یہاں پولس رسول خدا کو ہمارے دل میں اپنی روشنی چمکانے اور ہماری بے اعتقادی کے اندھیرے میں داخل ہو کر مسیح میں ایمان کے ذریعے ہم پر اپنا جلال ظاہر کرنے کے طور پر بیان کرتا ہے. عزیزو، خدا کو اس طرح جاننا، خدا کے جلال کو دیکھنا اور اس جلال میں ہمیشہ شریک ہونے کا موقع ملنا تمام خزانوں سے بڑا خزانہ ہے. اور مقدس پالوس اس عظیم خزانے کو کسی بینک میوزیم میں تالے اور چابیوں کے ذریعے محفوظ کرنے کی بات نہیں کرتا. اس کی بجائے وہ خدا مسیح میں اپنے جلال کے نور کے خزانے کو مٹی کے نازک ترین برتنوں میں رکھتا ہے. جو مٹی کے برتن زندگی کے تقریباً ہر طبقے میں شامل ہے، ہر پہلو میں اس کا ذکر ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ خدا نے کسی نازک اور غیر متاثر کن چیز کا انتخاب کیوں کیا؟ خزانہ جبکہ بہت انمول ہوتا ہے اور اس کو رکھنے کے لیے بڑی معمولی سی چیز کا انتخاب کرتا ہے. میرے عزیزو، بڑی خوبصورت بات جو خداوند ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. اگر ہم تخلیق کے دور میں چلے جائیں، جب خدا نے اس کائنات کو بنایا تو خدا نے اپنے لب مبارک سے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی. خدا نے کہا سورج چاند ستارے بن جائے، بالکل بیان اسی طرح ہوا. خدا نے کہا پرندے بن جائے، جانور بن جائے. جو کچھ خدا نے اپنے لب مبارک سے ادا کیا بالکل بیان اسی طرح اسی وقت وجود میں آ گیا. لیکن جب ہم ذکر کرتے ہیں انسانی تخلیق کا تو میرے عزیزو بڑی خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے. خدا کے پاک کلام میں سے لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل اور شبیہ پر بنائیں. یعنی خدا نے انسان کو اپنے عکس کے طور پر اس کائنات میں تخلیق کیا. اور کس طرح سے تخلیق کیا؟ اگر ہم پیدائش اس کے دوسرے باب کا مطالعہ کریں، اس کی 7ویں آیت میں لکھے کہ خدا نے زمین سے مٹی کو لیا اور اس مٹی سے انسان بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا. زندگی کا دم یعنی اپنی روح کو پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. مٹی جس کو انگلش میں ہم کلے کہتے ہیں، ڈسٹ کہتے ہیں، اور اس کو مختلف چیزوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جس سے برتن بنائے جاتے ہیں. جارز یعنی برتن تبدیلی اور مٹی کی تخلیق کی علامت ہے. جو برتن ہے یہ مٹی کی تخلیق کی علامت ہے. لفظ برتن یعنی جار یاسٹر سے ماخذ ہے
جو عبرانی لفظ ہے جو مشرق وسطی اور اسرائیل میں تخلیق کے معنی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ خدا کی الوہیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی مٹی جو بے جان ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی وقت نہیں، اور انسان جو اب انسان کی موجودہ شکل ہے، انسان اس مٹی کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، لیکن میرے عزیزو اسی مٹی کو جب خدا نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی زندگی اس میں پھونک دی تو انسان جیتی جان ہوا اور اشرف المخلوقات کہلایا، اور اس پوری کائنات پر اس کو حکم دیا گیا کہ تو اس کو کیا کر، محکوم کر، تو حاکم ہے اس کائنات پر، تو راج کر، جو کچھ تو کہے گا اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ تو میرا عکس ہے، کیونکہ میں نے تجھے اپنی شکل اور شبیہ پر بنایا ہے میرے عزیزو۔ اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں خزانے کو رکھنے کی، جو مقدس پولس رسول میں سکھاتا ہے، اگر زبور 119 کا مطالعہ کر 11 تو لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا، یعنی کلام جو خدا ہے، جو کلمہ ہے، مسیح یسوع کی صورت میں مجسم ہو کر اس روئے زمین پر آیا اور ہمارے درمیان رہا، وہی کلمہ بیشتر قیمتی ہے، کیونکہ خزانہ جو انمول ہوتا ہے، انسان جو گناہ کی وجہ سے خدا سے اپنا تعلق توڑ بیٹھا اور گناہ کی وجہ سے، اس سزا کی وجہ سے موت کی طرف جا رہا تھا، خدا نے اپنا کلمہ بھیجا، وہ کلمہ جو نہایت ہی قیمتی تھا، جو اس نے عرش کو چھوڑا، فرش پر آیا میرے اور آپ کے فدیہ کے لیے، کیونکہ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے لیے ہم عوضانہ دیتے ہیں، اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم آج اپنے کھانے پینے کی اشیاء کے لیے جائیں، اپنے تن کو ڈھکنے کے لیے کوئی کپڑا خریدیں، اپنے استعمال کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں، تو ہم اس کے لیے قیمت ادا کرتے ہیں، اور وہ قیمت روپے پیسے کی صورت میں ہوتی ہے، اور اگر پچھلے دور میں جائیں تو چاندی یا سونے کے سکوں کی صورت میں ہوتی تھی، یعنی قیمتی اشیاء کی بدولت ہم اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کرتے تھے۔ اسی لیے خداوند نے کہا کہ خزانہ جو مٹی کے برتنوں میں ہے، اور مٹی کے برتنوں میں خزانے کو خدا نے اس لیے تشبیہ دی کہ خدا نے مٹی یعنی انسان کو کہا، اور خزانہ اس کا وہ کلام ہے جو خدا نے دیا کہ تو کیا کر، جیسا مقدس داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو، یعنی اس کلام کو جب ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، کیونکہ دنیاوی ماہ متا جو دولت ہے وہ تو لوٹی جا سکتی ہے، لیکن وہ کلام جو ہمارے دلوں میں گھر کر لیتا ہے اس کو کوئی چور لٹا نہیں سکتا۔ اسی لیے مسیح یسوع نے کہا کہ تم اپنا خزانہ اس زمین پر جمع نہ کرو، کیونکہ اس زمین پر جمع کرنے کے لیے یہ ماں دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، لیکن آسمان پر جمع کرنے کے لیے دولت اس کا وہ کلام ہے جو ہم اپنے دلوں میں رکھتے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں میرے عزیزو۔ اس لیے زبور 119 زبور 19 اور اس کی 9 آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر لکھا ہے کہ تیرا کلام کیا ہے، تیرے حکام برحق ہے، وہ سونے سے بلکہ کندن سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیرین ہے۔ دیکھیں میرے عزیزو، یہاں خدا کے کلام کو سونے سے کندن سے بھی زیادہ قیمتی بتایا گیا ہے۔ وہ مٹی کے برتن انسان کے دل ہیں جن کو خدا نے کہا کہ ان مٹی کے برتنوں جن کو میں نے اپنے عکس کے طور پر اس روئے زمین پر رکھا ہے، اور اس لیے مقدس سلیمان جب امثال کی کتاب لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے 25ویں باب کی 11 تو کہتا ہے کہ باموقع باتیں، یعنی باتیں کیا ہوتی ہیں، وہ کلام، وہ کلمہ جو متکلم کے منہ سے نکلتا ہے، کہتا ہے باموقع باتیں روپیلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب کی مانند ہے، یعنی انسان کی جو کلام ہے، جس کا کہنے والی باتیں ہیں، وہ اگر اچھی باتیں کرے گا تو وہ قیمتی ہوں گی۔ اگر ہم مثال دیکھیں مقدس
लूका की मार्फत लिखी गई इंजील में, तो वहां पर वो एक ऐसी औरत की तमसील बयान करते हैं जिसका एक धर्म खो जाता है। धर्म यानी पैसा खो जाता है, 1 रुपया खो जाता है। क्योंकि उस जमाने में जिस तरह आजकल सिक्के हैं, 5 का सिक्का है या 10 का सिक्का है, इस तरह उस जमाने में जो धर्म होते थे, सिक्के थे, लिखा है कि उसका एक धर्म खो जाता है। वो तलाश करती है, परेशान हो जाती है, लेकिन जब उसको मिल जाता है, एक धर्म उसको मिल जाता है, तो औस पड़ोस की खवातीन को, अजीजों को बुलाकर खुशी करती है। मेरे अजीजों, बड़ी गौर तलब बात है। एक धर्म मिलने की खुशी में वो 50 लोगों को बुलाती है, और 50 लोगों की खातर मदारत करने में एक धर्म से क्या 100 धर्म तक उसके खर्च आ जाता होगा। मेरे जो यहाँ बात उस धर्म की नहीं है कि उसका 1 रुपया गुमा, 1 रुपया मिला तो उसने 100 रुपया खर्च कर दिया, तो इसको हम अक्लमंदी नहीं बल्कि बेवकूफी गर्दानेंगे। लेकिन जो बात मसीह यीशु उस वक्त उन लोगों को समझाना चाहता था, वो आज मेरी आपकी समझ में आनी चाहिए कि वो जो 10 अहकाम जिसकी बाबत अभी हम देखा कि मुकद्दस जबूर नवीस हमें क्या क्या सिखाता है कि उसके अहकाम क्या है, बरहक है, और वो सोने से बल्कि कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है। और मेरे जो ये जिक्र जिस औरत का रहा है वो एक यहूदी खातून थी, और यहूदियों की रवायत के मुताबिक जब वो अपनी बेटियों की शादी किया करते थे तो उनको खुदा के वो अहकाम, वो शरीयत के 10 अहकाम सोने के 10 सिक्कों पर लिखकर दिया करते थे। तो जब एक धर्म खो जाता है, यानी एक सिक्का खो जाता है, खो जाने से मुराद नहीं कि गुम हो जाता है, एक गुम होने से मुराद ये है कि जिस तरह मुस्लिम बेटा गलती कर बैठता है अपने बाप को छोड़ने की, लेकिन जब पछताता है, तौबा करके वापस आता है, तो फिर वो उसी मालो मता का, उस बादशाह का, उस दौलत का फिर से वारिस बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह वो औरत भी जब अपना एक हुक्म तोड़ बैठती है तो पछताती है, जान जाती है कि मैंने गुनाह किया और खुदा की बादशाह से महरूम रह जाऊंगी। लेकिन जब वो फिर पलटकर खुदावत की तरफ आती है तो शादमान होती है कि मैंने फिर से उस बादशाह को, उस खजाने को हासिल कर लिया है। तो फिर वो खुशी करती है अपने अजीजों कारब को बुलाकर। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमारे लिए उस खजाने की मानद है जो उस बादशाहत में दाखिल होने का रास्ता बताती है। उस बादशाहत की कीमत हमें जो अता की गई है वो खुदावंद का कलाम है। बिल्कुल उस आदमी की तरह जो नहायत दौलतमंद था, बहुत बड़े खजाने का मालिक था, जब उसके खेतों में बहुत सारी फसल होती है तो वो अपने आप पर तकब्बर करता है कि ये मेरे जोरे बाजू से मैंने हासिल किया, मैंने मेहनत की, फसल बहुत ज्यादा हुई। तो कहते आए मेरी जान, खा पी, अब तेरे पास बहुत से बरसों के लिए खुराक जमा है, तेरे पास बहुत सारा खजाना जमा हो चुका है। लेकिन खुदा कहते आए नादान, तू नहीं जानता कि आज रात ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाए। यानी इंसान का अपनी जान पर कुछ इख्तियार नहीं, वो 100 बरस का भी सामान कर ले, लेकिन अगले लम्हे का उसको पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो मेरे अजीजों, हमें उस अच्छे खजाने को जो मुकद्दस पलूस रसूल में बताता है कि उस खजाने को मिट्टी के बर्तनों में रखा है। किस तरह से रखा है कि हम खुदावंद के कलाम को, जिस तरह उस खातून ने अपने उस धर्म को महफूज रखा, हमें भी उसी तरह खुदावंद के कलाम को अपने दिल में महफूज रखना है। जिस तरह खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। और मुकद्दस लूका उसके 6 बाब में मिलता है कि अच्छा आदमी अपने दिल के खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। इसी तरह खुदावंद का कलाम मुकद्दस पलूस की मार्फत करंथियस के पहले खत्म में उसके 3 बाब में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा का मकदस है, यानी हम इंसान, और इंसान को खुदा ने किससे बनाया? मिट्टी से, यानी
ہم مٹی کے وہ برتن ہیں جس میں خدا کا کلام رکھا گیا، وہ عظیم ترین خزانہ ان مٹی کے برتنوں میں موجود ہے۔ میرے عزیزو، ہم ان برتنوں کو کس طور پر استعمال کرتے ہیں؟ اگر آپ یرمیہ 18 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر خدا اسے کیا کہتا ہے کہ جا میں تجھے کچھ سکھاتا ہوں۔ اور جب وہ جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ کمہار کے گھر میں۔ وہ دیکھتا ہے کہ کمہار کیا ہونا، جو مٹی کے برتن بناتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ مٹی کو لے کے جب چاک ہوتا ہے جو پہیا سے ہوتا ہے جس پہ وہ گھما کے مٹی رکھتا ہے اور گھما کے اس کو کسی نہ کسی شکل میں تبدیل کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ جب وہ مٹی کا لودا اس چاک پر رکھتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے، تو اسے کسی اور شکل میں بنا لیتا ہے۔ یعنی اسی مٹی کو وہ اچھے برتن کے طور پر بھی بناتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو برے استعمال کے لیے بھی بن جاتا ہے، واش روم کے لیے استعمال کرنے کے لیے لوٹا بن جاتا ہے، اور اگر اچھا بنائے گا تو کھانے کے لیے برتن بنا لے گا، وہ رکابیاں بنا لے گا کہ جس میں ہم اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ کمہار کے ہاتھ میں ہے، اس نے آپ کو اچھا برتن بنا دیا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس خزانے کو اپنے اندر کس طرح سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جس طرح خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ جب خدا نے ہمیں چنا ہے کہ ہم وہ اپنا خزانہ محفوظ کرے تو ہمیں چاہیے کہ اس خزانے کو اور طرح سے بڑھوتی کرے۔ جس طرح خداوند کے کلام میں ایک بڑی خوبصورت مثال دی ان نوکروں کو، جن کو وہ جب دیار غیر میں جاتا ہے تو اپنے نوکروں کو اشرفیاں دے کر جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم ان کو دو، اور جس کو 10 دیتا ہے وہ اس سے اور بڑھا کر 10 بناتا ہے، لیکن جس کو ایک اشرفی دیتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میرا مالک تو بہت سخت ہے، اگر مجھ سے یہ بھی گم ہو گئی یا میں نے کاروبار میں لگے نقصان ہو گیا تو میرا مالک آگ سے مجھ سے جواب طلب کرے گا، تو اس کو چھپا دیتا ہے، استعمال نہیں کرتا، ایز اٹ از اس کو رکھ دیتا ہے۔ جب مالک آ کر حساب مانگتا ہے تو میرے عزیزو وہ اس میں کسی طرح کی بھی بڑھوتی نہیں کر پاتا۔ لیکن جن لوگوں نے بڑھوتی کی ہوتی ہے تو خداوند کہتا ہے جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا۔ تو جن کے پاس تھا، جنہوں نے اس میں بڑھوتی کی، جنہوں نے اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اور بڑھایا، تو خدا ان کو اور برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اور جو خدا کی دی ہوئی نعمت کو استعمال نہیں کرتے تو خدا ان سے وہ بھی چھین لیتا ہے جو ان کے پاس ہیں۔ اگر خدا نے آپ کو کلام کرنے کی نعمت دیا تو آپ ضرور کلام کریں، اگر آپ کو نبوت کی نعمت دیا تو آپ نبوتیں کریں، اگر خدا نے آپ کو گیت گانے کی نعمت دی ہے تو گیت گائیں، خدا ان کی حمد اور اس کی تعریف کریں، اور اگر خدا نے آپ کو دعا کرنے کی نعمت دیا تو دعا کریں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو۔ میرے عزیزو، وہ خزانہ جو ان مٹی کے برتنوں میں ہے وہ آپ لوگ ہیں، اور خدا کے کلام کو محفوظ کرنے کا، دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ خداوند نے آپ کو دیا ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں تاکہ خداوند سے اور بہت ساری برکات کو حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ خداوند کرے اس نوکر کو کال کوٹری میں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، کیونکہ اس نے میری دی ہوئی نعمت کو استعمال نہیں کیا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔